اچھا SMEs اور اسٹارٹ اپس ہیکرز کے آسان ٹارگٹ کیوں بن جاتا ہے؟ کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جو موسٹلی SMEs یا جو اسمال بزنسز ہیں وہ فنڈس ریکوائرڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ کولیبریشن کی ان کو نیڈ ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہیکرز کو کہ اس کو کیا چیز نیڈ ہے, تو وہ سوشل انجینئرنگ کے ذریعے اس بندے کے اوپر جس چیز کو اس کو نیڈ ہوتی ہے اس کی طرف اس کو اٹیک کرتے ہیں اور اسی سے ہیک کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل فنڈس کے لیے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو فارم سینڈ کر رہے ہیں, آپ یہ فل آؤٹ کر دیں, اس کے اندر آپ اپنی بیسکس جو نیڈز ہیں وہ آپ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو جتنے بھی اسٹارٹ اپ فنڈس ہیں ان کے اندر لسٹ کے اندر ہم آپ کو انکلوڈ کر سکتے. پھر ساتھ میں آپ کے پاس یہ OTP آیا ہے, اس کو بھی آپ ویریفائی کریں. اب جیسے آپ نے وہ OTP انٹر کیا, آپ کا واٹس ایپ ای میل ساری چیزیں ان کے پاس چلے گی. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ فیس بک کو ہیک کرنے کے لیے جو فیس بک کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے انہوں نے $1 lakh کی بگ باؤنٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی بھی بگ لے کر آئیں تو ہم آپ کو $1 lakh دیں گے. اچھا پبلک وائی فائی اور موبائل ایپس بزنس ڈیٹا کے لیے کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں؟ اچھا جو اٹیکر ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی اس طرح سے کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل آ رہا ہے کافی شاپ, جو اٹیکر ہوگا وہ کیا کرے گا, کافی شاپ 5G اور اوپن کر دے گا. اب جو نیکسٹ پرسن ہے وہ دیکھے گا اچھا یار یہ وائی فائی جو ہے نا وہ پبلک آ رہا ہے, تو وہ پھر اس کو لاگ ان کرے گا. اب جیسے وہ لاگ ان کرے گا تو اس کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اٹیکر اس کو ریزیوم کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, مانیٹر کر سکتا ہے. آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشن کی کہ اب آپ نے سینڈنگ اکاؤنٹ نمبر لیا اور ایک ریسیونگ اکاؤنٹ نمبر لیا, جو وہ ہیکر ہے اس نے اس کو کیپچر کیا. اب جو اس نے ریسیور اکاؤنٹ نمبر ہے ادھر چینج کر کے اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈال دیا. اب آپ کی ایپ کے ذریعے تو لیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس کے پاس بھی لیگل ٹرانزیکشن جا رہی ہے, بینک کے پاس بھی, تو اس نے بیک میڈل میں اپنا ڈیٹا موڈیفائی کر دیا. تو یہ بیسیکلی اس طرح سے پبلک وائی فائی ایکسیسیبل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب, اس وقت ہم اپنے تھرڈ سیگمنٹ میں ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مستنصر ریاض صاحب جو کہ AI ٹول ایکسپرٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے. تو ہم نے اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں کور کیا تھا کہ کس طرح AI چیٹ بوٹ, AI ایجنٹ جو ہے وہ ضروری ہے فار بزنس. اب اس سیگمنٹ میں ہم ٹوٹلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سائبر سیکیورٹی کیوں ضروری ہے فار بزنس. ٹھیک ہے, تو پہلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے. آج کے دور میں مستنصر بھائی بزنس کے لیے سب سے بڑا جو سائبر سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا بزنس کے لیے جو سب سے بڑا سائبر سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو فائلز ہیں جس کے اندر آپ کا سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ڈیکرپٹ ہو جائے. اس کو بیسیکلی بولتے ہیں رینسم ویئر اٹیک. باقی بھی اٹیکس ہیں لیکن یہ والا جو وائرسز ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کے ایک فائنینشیل اور آپ کی ریسرچ, آپ کے امپلائیز کا ڈیٹا, آپ کی سیلریز, آپ کے سارے ریکارڈ ایک سرور کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور وہ سرور ہی فائلز ایکسیسیبل ہی نہیں ہو رہی اور آپ کی فائل ہی ڈیکرپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی سب سے بڑا اٹیک ہے جس کی. اچھا SMEs اور اسٹارٹ اپس ہیکرز کے آسان ٹارگٹ کیوں بن جاتا ہے؟ اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جو موسٹلی SMEs یا جو اسمال بزنسز ہیں وہ فنڈس ریکوائرڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ کولیبریشن کی ان کو نیڈ ہوتی ہے. تو اب یا فنڈس یا کولیبریشن یا پھر PR کی یا کہیں نہ کہیں برانڈنگ کی یا اس طرح سے وہ ایک کہنے کہ یہ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کو پتا ہوتا ہے ہیکرز کو کہ اس کو کیا چیز نیڈ ہے, تو وہ سوشل انجینئرنگ کے ذریعے اس بندے کے اوپر جس چیز کو اس کو نیڈ ہوتی ہے اس کی طرف اس کو اٹیک کرتے ہیں اور اسی سے ہیک کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل فنڈس کے لیے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو فارم سینڈ کر رہے ہیں, آپ یہ فل آؤٹ کر دیں, اس کے اندر آپ اپنی بیسکس جو نیڈز ہیں وہ آپ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو جتنے بھی اسٹارٹ اپ فنڈس ہیں ان کے اندر لسٹ کے اندر ہم آپ کو انکلوڈ کر سکیں. پھر ساتھ میں آپ کے پاس یہ OTP آیا ہے, اس کو بھی آپ ویریفائی کریں. اب جیسے آپ نے وہ OTP انٹر کیا, آپ کا واٹس ایپ ای میل ساری چیزیں ان کے پاس چلے گی. اور یہ بہت عام ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکسٹ پرسن کو اس چیز کی شوق ہوتا ہے کہ میں جلدی سے فنڈس لے لوں, میں فائنینشیل یا کسی بھی طرح سے مطلب کہ میرے بزنس کو بینیفٹ ہو جائے, وہ ویٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو دیٹس وائی یہ تھوڑا سا. اچھا مستنصر بھائی, سوشل میڈیا اور ای میلز ہماری بہت جلدی اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ہیک ہوتے ہیں, تو اس سے کیا پریکاشنز ہیں لینی چاہیے کہ اس سے بچ سکیں؟ اچھا 90% اٹیکس ہماری سوشل انجینئرنگ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ 90% کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی مسٹیک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ فیس بک کو ہیک کرنے کے لیے جو فیس بک کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے انہوں نے $1 lakh کی بگ باؤنٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی بھی بگ لے کر آئیں تو ہم آپ کو $1 lakh دیں گے. اچھا اب ہیکر کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرے اور فری میں اتنی جو ہے نا سردردی لے اور آپ کا ڈیٹا ایکسیس کرے, وہ اتنی ایفرٹ وہ مطلب ان کا آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر کرے اور ادھر سے $1 lakh یعنی 3 کروڑ پہ ارن کرے.
تو اس میں ہماری کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے، یعنی یہ پلیٹ فارمز ٹوٹلی جو ہے نا وہ ہیکنگ نہیں کر سکتے، ان میں ہماری کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے. اب جیسے ہم نے او ٹی پی کہیں نہ کہیں شیئر کر رہے ہوں گے، چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جی، کہیں نہ کہیں ہم لنک کے اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم فشنگ اٹیک کا، یعنی اس سے ملتا جلتا آپ کو جو ہے نا وہ ڈومین شیئر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ اس کے اوپر یوزر نیم پاسورڈ انٹر کریں. اب جیسے وہ یوزر نیم پاسورڈ انٹر کریں گے، بیک سائڈ کے اوپر بیک ڈور کس کا لگا ہوا ہے؟ اٹیکر کا لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس وہ ساری کریڈینشیلز جا رہے ہوں گے. تو یہ اگر ہم یعنی فشنگ اٹیک، ہم 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، ہم یہ جتنے بھی یہ سارے جو میں نے آپ کو پریکاشنز بتائی ہیں، ان چیز کو اگر ہم میئر کریں تو ہم ایزیلی سیو رہ سکتے ہیں. اچھا، پبلک وائی فائی اور موبائل ایپس بزنس ڈیٹا کے لیے کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ کیونکہ اب ہمیں ہر جگہ وائی فائی مل رہا ہے، موبائل ایپس بہت زیادہ آ چکی ہیں، تو یہ کتنے ڈینجرس ہیں؟ اچھا، موسٹلی ہم چونکہ کسی بھی جگہ وائی فائی کے جو بھی ہمیں پبلک وائی فائی نظر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں یار یہ وائی فائی کا پاسورڈ لگا دیں، فری کی چیز ہے نا. لیکن ایکچولی ہوتا کیا ہے، اچھا جو اٹیکر ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی اس طرح سے کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل آ رہا ہے کافی شاپ، اب جو اٹیکر ہوگا وہ کیا کرے گا، کافی شاپ 5G اور اوپن کر دے گا. اب جو نیکسٹ پرسن ہے وہ دیکھے گا اچھا یار یہ وائی فائی جو ہے نا وہ پبلک آ رہا ہے، مطلب کافی شاپ کا ہی ہے، تو وہ پھر اس کو لاگ ان کرے گا. اب جیسے وہ لاگ ان کرے گا تو اس کی جو جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اٹیکر اس کو ریزیوم کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، مانیٹر کر سکتا ہے. اور ایون کہ کچھ ٹولز ہیں جن کے ذریعے جو جتنی بھی ٹریفک جا رہی ہے اس ہیڈر کو کیپچر کر کے اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے. اس کو بیسیکلی بولتے ہیں مین ان دا مڈل اٹیک اور اٹیک. اور اسی طرح سے سیشن ہائی جیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے فیس بک لاگ ان کیا، لیکن لاگ ان کدھر ہو گیا؟ اٹیکر کے پاس. کوئی بھی آپ نے فائنینشیل ٹرم، اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشن کی کہ اب آپ نے سینڈنگ اکاؤنٹ نمبر لیا اور ایک ریسیونگ اکاؤنٹ نمبر لیا. اب وہ ڈیٹا جا رہا ہے اور جو ہیکر ہے اس نے اس کو کیپچر کیا. اب جو اس نے ریسیور اکاؤنٹ نمبر ہے ادھر چینج کر کے اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈال دیا. اب آپ کی ایپ کے ذریعے تو لیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس کے پاس بھی لیگل ٹرانزیکشن جا رہی ہے، بینک کے پاس بھی، تو اس نے بیک مڈل میں اپنا ڈیٹا موڈیفائی کر دیا. تو اب اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے او ٹی پی بھی شیئر نہیں کیا، کوئی لنک بھی کلک نہیں کیا، لیکن میرا پیسے ٹرانسفر ہو گئے. تو یہ بیسیکلی اس طرح سے پبلک وائی فائی ایکسیسیبل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار نا یہ ایک لیگل ایپ ہے، کہیں نہ کہیں پلے اسٹور کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو لیکن اس کا بیک سائڈ کے اوپر کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو جس سے ہمارا جو ڈیٹا وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو ان سے کیسے بچا جائے؟ جیسے آپ نے کافی شاپ کی ایگزامپل دی، تو ہم چلیں کسی کافی شاپ پہ ہے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا وائی فائی ہے کہ نہیں ہے، چلے ان سے پوچھ لیا. اب اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب ان کا بھی اگر آپ وائی فائی یوز کرتے ہیں تو ان کے پاس اگر ہیکر بیٹھا ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ یہی نا، کس طرح بچا جائے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا وائی فائی یوز کریں، آپ کا اپنا موبائل ڈیٹا اپنا یوز کریں. صحیح. اچھا، پھر اگر آپ لیٹس سپوز کے جو ہے نا وہ ایپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں، لنک کو چیک کرنا چاہتے ہیں، پاسورڈ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی انسیکیور تو نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ہم نے ٹول ڈیولپ کیا ہوا ہے DR آف سیکورٹی کے نام سے، atechskills.com/DR آف سیکورٹی. اچھا، اب یہ ٹول فری آف کاسٹ ہے کہ اس ٹول کے اوپر آپ جا کر اپنا پاسورڈ آپ انٹر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاسورڈ کہیں پہ ڈارک ویب کے اوپر تو نہیں پڑا ہوا، کوئی آپ کا بریچ لسٹ میں تو شامل نہیں ہے. اچھا، اس طرح اگر یہ ٹول آپ کی ایجنسی نے کریٹ کیا؟ یہ ہم نے کریٹ کیا، یا فری آف کاسٹ؟ یہ فری آف کاسٹ ہے. اگر اسی طرح سے آپ موبائل نمبر انٹر کریں، اپنی ای میل انٹر کریں، آپ کو کوئی فائل لگ رہی ہے کہ یار یہ سسپیشس ہو سکتی ہے، بے شک وہ لیگل ایپ پڑی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پلے اسٹور کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن تب بھی آپ کا ڈیٹا ایکسیسیبل ہو سکتا ہے. تو اب جب آپ اس کے اوپر ایڈ کریں گے تو یہ ریورس انجینئرنگ کرتا ہے. ریورس انجینئرنگ کر کے آپ کو ہڈن جو سرور لگا ہوا ہے جس کے اوپر آپ کا تھرڈ پارٹی کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہو سکتا ہے اس کی وہ ڈیٹیل بتا دے گا کہ یہ جو ایپ ہے یہ لیگل ہے، لیکن یہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ ادھر ڈیٹا سینڈ کر رہی ہے، تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کچھ پریکاشنز ہیں. پھر 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کو ہمیشہ آن رکھیں. اگر خدا نخواستہ آپ کا مطلب موبائل یا کوئی پاسورڈ ایکسیس ہو بھی جاتا ہے تو ایک نیکسٹ اسٹیپ آ گیا. جیسے ہم گاڑی کے چور سوئچ لگاتے ہیں کہ بھائی چلیں گاڑی ہمارے چور سے بچ جائے، اس کو محنت کرنی پڑے ہوئے چور کو، یہ نہیں کہ ہم نے اوپن ہی چھوڑ دی کہ بھائی آ جائیں گاڑی لے جائیں. تو اس طرح سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کے ساتھ پلس یہ
कीजिए टूल्स के साथ, चेक थोड़ा सा करें, protect किया वेरीफाई जा करें, सकता फिर है। उसके बाद आगे आप उसको कर सकते अच्छा, हैं। हर इदारे में एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ ट्रेनीज होते हैं, ये ठीक। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बन सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अच्छा, ये एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग मेरे ख्याल में आपकी फाइनेंशियल नीड से भी ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस को सिक्योर करने के लिए। देखें, मैं मतलब कि गवर्नमेंट इदारों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ एक आधे इदारे में ऐसे अटैक्स हुए हैं कि वो एक बंदे की गलती और आपका पूरे का पूरा डाटा एक्सेसिबल हो गया। एक्सेसिबल हो गया, ऐसा अब ही है। इसी तरह से आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ना समझ लें कि वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता कि यार, क्योंकि हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया train होता, ही उनको नहीं किया बताया ही नहीं होता। होता कि ये डाटा कितना कितना इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, तो वो यही समझते हैं कनाइट है जी कंपनी का, मैंने तो बस जॉब करनी है, सुबह 9 से आने 6 बजे चला जाना है। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो एक लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो चूंकि ऑलरेडी वो एक सर्वर के साथ अटैच है और ऑलरेडी 10 कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क के साथ अटैच है, तो अगर वो एक कंप्यूटर के ऊपर वायरस आएगा तो वो 10 कंप्यूटर्स के ऊपर आएगा। और इस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस तरह की बेशुमार मिसालें हमें नजर आती हैं कि Exactly. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट के जो है वो डाटा हैक हो जाता है और वो मुझे लगता है शायद एक क्लिक पर होता एक क्लिक के ऊपर होता है। तो इसलिए मैं अब जैसे आपको एग्जांपल दी ना कि फाइनेंशियल नीड से ज़्यादा आपको अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड है, क्योंकि अगर खुदा न खासा एक अटैक आया तो आपका सारे का सारा डाटा एक्सेसिबल हो जाएगा, तो आप के लिए वो टोटल लॉस है। तो फिर अगर इसको हमने प्रिकॉशंस की तरफ लेके जाना चाहें तो बिजनेस में मिनिमम जो साइबर सिक्योरिटी की जो नीड है प्रिकॉशंस की, वो क्या होनी चाहिए इन शॉर्ट? अच्छा, एक तो सबसे पहले तो SOPs डिफाइन करें। ठीक है। कि आपने कोई लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने ये ऐप्स इंस्टॉल नहीं करनी, आपने इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखना है, और अगर कोई इशू होता है यानी आपको लगता है यार ये लिंक सस्पिशियस है, तो फ़ौरन से अपने एडमिन को इन्फॉर्म करें ताकि उसको एक प्रिकॉशन, यानी मोस्ट एम्प्लॉय ये होता है कि लिंक के ऊपर क्लिक कर दे और चुप बैठे हुए हैं। ठीक है। अब वो वायरस है, वो स्प्रेड होता जा रहा है, वो सारा डाटा क्योंकि इकट्ठा कनेक्टेड है। होता जा रहा है। बिल्कुल। तो और चौथी चीज़ ये है कि कभी भी जैसे भी आपको लगे कि यार ये मेरे पास अटैक आया है, तो आप फ़ौरन से पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसका जो रिमोट सर्वर के साथ कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और अगर मोबाइल है तो उसको रीसेट कर लें, अगर लैपटॉप है या विंडो है या इस तरह से तो उसको नई विंडो करें। और हर मंथ में एक दफ़ा सेशन हर एक कंपनी में होना चाहिए अवेयरनेस का, ट्रेनिंग का होना चाहिए, जिसके अंदर आप कोई एक्सपर्ट को बुलाएं और वो 2 से 3 आवर्स की आके ट्रेनिंग करे और बाकायदा तौर पे। मुझे लगता है कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो उसमें आप जितने भी मतलब कि वो 1 डे की जो ट्रेनिंग हो उसमें बाकायदा तौर पे एम्प्लॉय का मोबाइल चेक किया जाए कि कोई इसने अनऑथराइज्ड ऐप तो नहीं इंस्टॉल की जो डाटा एक्सेसिबल कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सी ऐप्स लीगल पड़ी हुई हैं लेकिन वो आपका डाटा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर देती हैं। ठीक है। अच्छा मुसलसल भाई, एट एंड साइबर सिक्योरिटी के हवाले से फाइनल प्रैक्टिकल मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अच्छा, मैं बस 1-2 मिनट का ही मैसेज होगा, और ये बस एक ही लाइन में अगर मैं इसको वाइंड अप करूं तो ये है कि इसको इजी ना लें। हमारे यहाँ माइंडसेट ये होता है कि यार हमारे डाटा से क्या करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक फीमेल है, मतलब वो कभी उसने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पिक्चर्स नहीं डाली, तो अगर उसकी पिक्चर लीक हो जाती हैं तो उसके लिए तो यही डिफेम है। या इसी तरह से हमारा डाटा पर्सनली मतलब कि कहीं पे एक्सेसिबल होता है तो वो, और फिर उसकी फुटप्रिंटिंग नहीं है कि अगर एक दफ़ा डाटा डार्क वेब के ऊपर या कहीं पे लीक हो गया तो उसकी फिर फुटप्रिंटिंग नहीं है। आप एक वक्त में पता नहीं कितनी मिलियन ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर एक ही वक्त में शेयर हो जाता है, और फिर डार्क वेब के ऊपर 95% तो वैसे वेबसाइट डार्क वेब के ऊपर है जो हमारे लिए नॉर्मल पर्सन के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये है कि इतनी आप खुराक या वो बाकी चीज़ों के ऊपर भी ज़रूरत नहीं है जितनी आपको साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी की प्रिकॉशंस को देखें, साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी आपको डाटा लीक हो रहा है या कोई न्यूज़ आती है तो उसको लाजमी अंडरस्टैंड करें। अब जैसे मैं फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स का पिछले दिनों आया था कि डाटा जो है ना उसका काफ़ी ज़्यादा लीक हुआ है, तो अभी उन्होंने फायरफॉक्स को अपडेट कर दिया है। गूगल क्रोम के अंदर फिर इसी तरह से या डिफरेंट जो भी होता है उसके अंदर जब भी कोई सिक्योरिटी इशू आता है
تو وہ پیچ نکال کر پھر اس کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اب ان ساری نیوز کے لیے آپ کو اپڈیٹ رہنا ضروری ہے, ورنہ آپ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہے ہوں گے. تو اس لیے اس کو ہلکا نہ لیں, اور اس کو ہمیشہ کے لیے آپ کیا کریں, ایکٹیو رہیں, اور جو ڈیٹا ہے وہ آپ سیو رکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسلسل بھائی, آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے. Thank you. اور آج کا پوڈ کاسٹ بہت یونیک رہا, کیونکہ اے آئی سے ریلیٹ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن آج ہم نے اے آئی ایجنٹ کی بات کی, چیٹ بوٹ کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سائبر سیکیورٹی کے متعلق بہت ڈیپلی کنورزیشن رہی. اس پہ تو ہم گھنٹوں بھی بات کر سکے, لیکن ٹائم ان شارٹ ہم نے اس پہ کور کرنا ہوتا ہے, تو ہماری آڈینس سے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی تو جناب, کیسا رہا آج کا پوڈ کاسٹ؟ ہم نے اے آئی ایجنٹ کے متعلق آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ سارے امپلائیز کو ایک طرف کر کے اور اے آئی ایجنٹ کو اپنے بزنس کے ساتھ جوڑ کر سلیپ لیس ایجنٹ, ریسٹ لیس ایجنٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, جو آپ کو ساری سروسز پرووائڈ کرے گا. اور اس کے بعد ہم نے بات کی سائبر سیکیورٹی, جس کے متعلق پاکستان میں ریئرلی کوئی بات کرتا ہے, جبکہ یہ ہر بزنس کی بیسک روٹ ہے. یعنی اس کے بغیر آپ سمجھے کہ آپ سیکیور ہی نہیں ہیں, ایون آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی سیکیور نہیں ہے اگر آپ سائبر سیکیورٹی کے متعلق نہیں جانتے. کیونکہ اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں, کوئی ایسا انسان نہیں جو سوشل میڈیا پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یقیناً آج کی انفارمیشن آپ کے لیے بہت فروٹفل رہے گی. آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں, سیکھیں, سکھائیں, اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے آپ کو فروٹفل بنائیں اپنے لیے, لوگوں کے لیے. مجھے دیجیے اجازت آج کے پوڈ کاسٹ سے. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.